تیز کر دی گئی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ ایران، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے دوسری بار ملاقات۔ ایران امریکہ جنگ کے خاتمے کے لیے مسودوں پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ وزیر داخلہ کی ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی سے بھی ملاقات ہوئی۔ دونوں ہم منصب کے درمیان موجودہ صورتحال پر مشاورت کی گئی۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق پاکستان کی ثالثی میں ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات جاری ہیں۔ معاہدے کے لیے فریم ورک تیار کرنے کی کوششیں ہیں۔ دونوں فریق اس وقت پیغامات اور مجوزہ مستندات کا تبادلہ کر رہے ہیں تاکہ کسی معاہدے کے لیے ایک باضابطہ فریم ورک تیار کیا جا سکے۔ یورینیم افزودگی پروگرام اور آبنائے ہرمز پر کنٹرول اہم رکاوٹیں قرار۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں نائب وزیر اعظم کی عالمی رہنماؤں سے رابطے جاری ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی تہران کے اہم دورے پر ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی پریس بریفنگ، کہا کہ سعودی عرب اور UAE پر ڈرون حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور چین اپنی دوستی کی 75 سالہ تقریبات منا رہے ہیں۔ وزیر اعظم 23 سے 26 مئی کو چین کا دورہ کر رہے ہیں۔ چینی صدر وزیر اعظم اور دیگر سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ایران کو کسی بھی صورت افزودہ یورینیم رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اس وقت ہم ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ سفارتی کوششوں کے ذریعے صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ امریکہ نے آہنی ناکہ بندی قائم کر رکھی ہے اور آبنائے ہرمز پر امریکہ کا کنٹرول موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ آبنائے ہرمز پر کسی قسم کا ٹرانزٹ فیس نہیں چاہتا۔ پاکستانی وفد آج ایران جائے گا۔ ایران سے مذاکرات میں اچھے اشارے ملے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایران سے معاہدہ ہوتا ہے یا نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں ٹولنگ سسٹم سفارتی معاہدے کو ناقابل عمل بنا دے گا۔ امید ہے کہ پاکستانی حکام کا ایران جانا مذاکرات میں اچھی پیش رفت ثابت ہوگا۔ امریکی صدر کی ترجیح ایران کے ساتھ ایک اچھا معاہدہ کرنا ہے۔ ہم اپنی ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ہمیں ایک اچھا معاہدہ مل جائے۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ اچھا معاہدہ نہ ملنے پر صدر ٹرمپ کے پاس دیگر اختیارات بھی موجود ہیں۔ دوسری جانب عرب میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی اہم شخصیات آج ایران کا دورہ نہیں کر رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قطر کے تعمیر گروپ کے بانی محمد حسین آل علی کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ سرمایہ کاری میں اضافے میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قطر پاکستان کا دیرینہ دوست ہے اور بیرونی سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے ترجیحی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سیاحت، ہوٹلنگ یا پھر ہاسپٹیلٹی اور ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں سرمایہ کاری کی وسیع استعداد کو اجاگر کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو سہولت فراہم کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ محمد حسین آل علی نے وزیر اعظم کی قیادت میں مثبت اقدامات کو سراہا۔ کوکین کوئن انمول عرف پنکی کو جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ ملزمہ کو 13 سے زائد مقدمات میں جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا۔ پولیس کے سخت سیکورٹی انتظامات، سینٹرل جیل کے باہر نفری تعینات۔ ملزمہ کے خلاف قتل اور منشیات کے مقدمات درج ہیں۔ دوسری جانب انمول عرف پنکی کے خلاف مزید 3 مقدمات بھی سامنے آ گئے۔ ڈیفنس پولیس نے پنکی اور اس کے 3 رائڈرز کی گرفتاری کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ پولیس ملزمان سے تفتیش اور ریمانڈ کے لیے اجازت بھی طلب کر لی۔ اور سندھ حکومت کا کراچی کے شہریوں کے لیے بڑا تحفہ۔ چیئرمین بلاول بھٹو شاہراہ بھٹو کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ یہ منصوبہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ویژن تھا جسے سندھ حکومت نے مکمل کر لیا ہے۔ 39 کلومیٹر طویل اور 40 ارب روپے سے زائد لاگت سے تعمیر ہونے والی یہ جدید 6 لین ایکسپریس وے کراچی کے عوام کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی۔ شاہراہ بھٹو سے شہریوں کا وقت بچے گا، ایندھن کی بچت ہوگی اور ٹریفک کے دیرینہ مسائل میں نمایاں کمی آئے گی۔ وزیر اعلیٰ نے اسے کراچی کی معاشی شہرگ اور پاکستان کے عوام کے لیے خوشی کا دن قرار دیا۔ تیز کر دی گئی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ ایران، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے دوسری بار ملاقات۔ ایران امریکہ جنگ کے خاتمے کے لیے مسودوں پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ وزیر داخلہ کی ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی سے بھی ملاقات ہوئی۔ دونوں ہم منصب کے درمیان موجودہ صورتحال پر مشاورت کی گئی۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق پاکستان کی ثالثی میں ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات جاری ہیں۔ معاہدے کے لیے فریم ورک تیار کرنے کی کوششیں ہیں۔ دونوں فریق اس وقت پیغامات اور مجوزہ مستندات کا تبادلہ کر رہے ہیں تاکہ کسی معاہدے کے لیے ایک باضابطہ فریم ورک تیار کیا جا سکے۔ یورینیم افزودگی پروگرام اور آبنائے ہرمز پر کنٹرول اہم رکاوٹیں قرار۔ مشرق
ممالک کے وسطی میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں. نائب وزیر اعظم کی عالمی رہنماؤں سے رابطے جاری ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی تہران کے اہم دورے پر ہیں. ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی پریس بریفنگ. کہا کہ سعودی عرب اور UAE پر ڈرون حملوں کی مذمت کرتے ہیں. ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور چین اپنی دوستی کی 75 سالہ تقریبات منا رہے ہیں. وزیر اعظم 23 سے 26 مئی کو چین کا دورہ کر رہے ہیں. چینی صدر وزیر اعظم اور دیگر سے اہم ملاقاتیں کریں گے. ایران کو کسی بھی صورت افزودہ یورینیم رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے. اس وقت ہم ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ سفارتی کوششوں کے ذریعے صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہا ہے. امریکہ نے آہنی ناکہ بندی قائم کر رکھی ہے اور آبنائے ہرمز پر امریکہ کا کنٹرول موجود ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ آبنائے ہرمز پر کسی قسم کا ٹرانزٹ فیس نہیں چاہتا. پاکستانی وفد آج ایران جائے گا. ایران سے مذاکرات میں اچھے اشارے ملے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ایران سے معاہدہ ہوتا ہے یا نہیں. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں ٹولنگ سسٹم سفارتی معاہدے کو ناقابل عمل بنا دے گا. امید ہے کہ پاکستانی حکام کا ایران جانا مذاکرات میں اچھی پیش رفت ثابت ہوگا. امریکی صدر کی ترجیح ایران کے ساتھ ایک اچھا معاہدہ کرنا ہے. ہم اپنی ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ہمیں ایک اچھا معاہدہ مل جائے. انہوں نے واضح کر دیا کہ اچھا معاہدہ نہ ملنے پر صدر ٹرمپ کے پاس دیگر اختیارات بھی موجود ہیں. دوسری جانب عرب میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی اہم شخصیات آج ایران کا دورہ نہیں کر رہی. وزیر اعظم شہباز شریف سے قطر کے تعمیر گروپ کے بانی محمد حسین آل علی کی قیادت میں وفد کی ملاقات. سرمایہ کاری میں اضافے میں گہری دلچسپی کا اظہار. وزیر اعظم نے کہا کہ قطر پاکستان کا دیرینہ دوست ہے اور بیرونی سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے ترجیحی اقدامات کیے جا رہے ہیں. سیاحت، ہوٹلنگ یا پھر ہاسپٹیلٹی اور ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں سرمایہ کاری کی وسیع استعداد کو اجاگر کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو سہولت فراہم کرنے کی ہدایت دی گئی ہے. محمد حسین آل علی نے وزیر اعظم کی قیادت میں مثبت اقدامات کو سراہا. کوکین کوئن انمول عرف پنکی کو جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر دیا گیا. ملزمہ کو 13 سے زائد مقدمات میں جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا. پولیس کے سخت سیکیورٹی انتظامات، سینٹرل جیل کے باہر نفری تعینات. ملزمہ کے خلاف قتل اور منشیات کے مقدمات درج ہیں. دوسری جانب انمول عرف پنکی کے خلاف مزید 3 مقدمات بھی سامنے آ گئے. ڈیفنس پولیس نے پنکی اور اس کے 3 رائڈرز کی گرفتاری کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا. پولیس ملزمان سے تفتیش اور ریمانڈ کے لیے اجازت بھی طلب کر لی. اور سندھ حکومت کا کراچی کے شہریوں کے لیے بڑا تحفہ. چیئرمین بلاول بھٹو شاہراہ بھٹو کا افتتاح کریں گے. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ یہ منصوبہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ویژن تھا جسے سندھ حکومت نے مکمل کر لیا ہے. 39 کلومیٹر طویل اور 40 ارب روپے سے زائد لاگت سے تعمیر ہونے والی یہ جدید 6 لین ایکسپریس وے کراچی کے عوام کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی. شاہراہ بھٹو سے شہریوں کا وقت بچے گا، ایندھن کی بچت ہوگی اور ٹریفک کے دیرینہ مسائل میں نمایاں کمی آئے گی. وزیر اعلیٰ نے اسے کراچی کی معاشی شہرگ اور پاکستان کے عوام کے لیے خوشی کا دن قرار دیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.